हम इस वक्त कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आज कायद आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाज किया गया। सीडी की जानिब से कुछ दिन पहले कायद आज़म यूनिवर्सिटी के आसपास कच्ची आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो तलबा ने यह मुतालबा किया था कि उनके इम्तहानात करीब हैं तो इम्तहानात देने जा रहे हैं। उन कच्ची आबादियों में हॉस्टल्स मौजूद हैं जहाँ पर तलबा रिहाइश पजीर हैं, तो जब तक इम्तहानात मुकम्मल नहीं होते तब तक ऑपरेशन रोका जाए। लेकिन ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद आज तलबा की जानिब से एहतजाज करते हुए जो हड़ताल का ऐलान किया गया और आज जो पेपर होना था वो भी आज मनसूख हो गया, कैंसिल हो गया और आज पेपर मुनक्किद नहीं हो सका। हम इस वक्त कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पिंडी पॉइंट में मौजूद हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर जब भी तलबा एहतजाज करना हो तो पहला ये पॉइंट है जहाँ पर आके तलबा अपने एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और इस को बंद करते हैं। इस वक्त भी ये दरवाजे बंद हैं और आज ट्रांसपोर्ट यहाँ से नहीं जा सकी और अभी भी स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और जो इनके डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने और इंतज़ामिया के सामने वो रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पख्तूनख्वा तलबा कौंसिल, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं आखिर उनसे किसी ने मुज़ाकरात अभी तक किए हैं या नहीं किए, जो डिमांड्स हैं वो किस हद तक प्रैक्टिकली मुमकिन है, उन्हें क्या मुतालबात हैं। अच्छा, आप लोगों ने पहले हमने देखा कि एक मैसेज वीडियो पैगाम भी दिए गए, इंतज़ामिया से मुतालबा भी किया गया, लेकिन कल रात को हमने देखा कि आप लोग जमा हुए और एहतजाज का ऐलान हुआ, आज पेपर भी मनसूख हो गया। क्या कहना चाहेंगे, इंतज़ामिया ने अब तक कोई आपसे मुज़ाकरात किए हैं या नहीं किए? सबसे पहले 24 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने। मेरा नाम इनाम तरीन, मैं चेयरमैन पर्सनल स्टूडेंट काउंसिल और स्पोक पर्सन कायदीन स्टूडेंट फेडरेशन। जुमेरात के दिन हमें इतला आई कि हमारे स्टूडेंट्स को नोटिस दिए गए कच्ची आबादी में, जो बिल्कुल कायद आज़म यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस के सामने कच्ची आबादी है, उसमें सैकड़ों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। उनको नोटिस दिए गए कि आप 2 दिनों के अंदर यहाँ से निकल जाए। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और फिर 2 दिनों के अंदर शॉर्ट नोटिस पे उनका निकलना बिल्कुल वो महाल था। तो हमने स्ट्रेट अवे सिस्टम सेशन को भी ये कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हर हद तक जाएंगे, हर लाफुल मीज़ अपनाएंगे। उसके बाद फिर सिस्टम सेशन ने हमारे साथ रब्ता किया कि वो एग्ज़ाम्स के दौरान यानी कि 21 जनवरी तक स्टूडेंट्स को नहीं चढ़ेंगे वहाँ। बहरहाल ये इशू हमारा मेन डिमांड एग्ज़ाम्स के दौरान को नहीं चढ़ने का नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स सिरे से कच्ची आबादी में रह क्यों रही। हमारे इस बात में आना चाह रहा हूँ। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है और जो हॉस्टल जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे कितने स्टूडेंट रिहाइश पजीर हैं? अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का टोटल तादाद 16,000 से ज़्यादा है। इसमें एमफिल पीएचडी भी है, बीएस प्रोग्राम भी है, एमएस और एमफिल प्रोग्राम भी है। इस यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर 7 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 7 बॉयज़ हॉस्टल है, जो कि बिल्कुल के 30% रेशो भी नहीं बनता जो हमारे डे स्कॉलर स्टूडेंट्स है टोटल स्टूडेंट्स के करीब। इसलिए हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो कच्ची आबादी में रहने पे मजबूर है या तो बारकों में रहने पे मजबूर है। तकरीबन 4 से 5 हज़ार की जो स्टैंड है वो हॉस्टल में रहती है। किधर से एट मैक्सिमम 1200 से 1500 स्टूडेंट्स रह रहा है। सिर्फ 1200 से 1500? बिल्कुल 1200 से 15 स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहा है। बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल सिटी बारकों और कच्ची आबादी में। मैं बता रहा हूँ 7 से 500 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स कच्ची आबादी में रहने पर मजबूर है। वो 1-2 सालों से नहीं रह रहे। जब से यूनिवर्सिटी बनी है, जब से कच्ची आबादी यहाँ पे आबाद थी, तब से हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रिहाइश पजीर थे। अब शॉर्ट नोटिस पे उनको निकाला जा रहा था। हमारा डिमांड ये नहीं है, कार्य सरकार में मुदाखलत कर नहीं रहे। हम स्टूडेंट से लॉ अबाइडिंग सिटीजन से, हमारा ये मुतालबा कतन है नहीं, मतलब कि आप लीगल ज़मीन है, इलीगल ज़मीन है, अलॉटेड है या अनअलॉटेड है, लेकिन बात ये आप मेरे इतना बड़ा स्ट्रेंथ जहाँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हॉस्टल्स की कमी है, लोग बराकों सोसाइटी में रहने पर मजबूर है, कच्ची आबादी की इतना रेचेड सिचुएशन में रहने पर मजबूर है। आप उनको जब डिस्प्लेस कर रहे हैं, मास डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं 21 जनवरी को, उसके बाद आपके पास क्या इस तरह प्लान है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हमें हॉस्टल्स बना के दे रहे हैं या कच्ची आबादी में सीडी खुद प्राइवेट हॉस्टल्स बना के दे रही है? तो इसलिए हमारा जो सेकंड पॉइंट था उस पर हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। जुमेरात को हमने उनके साथ रब्ते करने की कोशिश की, स्टेटमेंट्स भी दिए, सेशन वीसी साहब के साथ भी मिले सेकंड पॉइंट पे, यानी कि आप हमें कैसे कंपनसेट करेंगे, आप हमारे 500 से 600 स्टूडेंट्स को कैसे कंपनसेट करेंगे, इस पर किसी ने बात नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले एसपी सिटी साहब डॉक्टर अयाज साहब भी आए, उसके साथ एसपी साहब भी थे, उसके साथ मजिस्ट्रेट भी थे, और आज मेरी मुलाकात भी वीसी साहब के साथ हुई है और पूरे सेशन के साथ हुई है। बहरहाल हर तरफ से हमें ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम के दिनों में 21 जनवरी तक उनको नहीं चढ़ा जा रहा, उनके बाद उनको निकलना होगा। सो ये न प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है। इसमें एक बात ये है कि जो आपका मुतालबा है वो
تو ایک لانگ ٹرم مطالبہ ہے کہ اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے, نئے ہاسٹل بنانے کے لیے اس کے لیے جگہ الاٹ ہوگی, فنڈز آئیں گے, تو پھر آپ لوگ کس بات پہ ایگری ہونا چاہیں گے؟ حکومت یا انتظامیہ کون سا آپ کا مطالبہ مانے جو فوری طور پر مطالبہ مانا جائے, تبھی جا کر آپ اس پہ اپنے جو احتجاج ہے اس کو ختم کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں سیریسنس چاہیے, کیونکہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے کی طرف سے یا سٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا ریونیو کوارٹر کی طرف سے اس کو سیریس نہیں لیا گیا. پہلے تو پروفائلنگ اور پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کس کاز کے لیے اسٹرائک ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیسا کر رہا ہے. باقی ہمیں پتہ ہے کس کے لیے PC1 منظور ہونا ہوتا ہے, اس کے لیے فنڈ الوکیشن ہوتی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ تو تب ہی ہوگا جب ہمیں یہ لگے کہ ریلیونٹ کوارٹرز نے آ کر ہمیں اطمینان دی ہے, آفیشیل نوٹیفکیشن نکال کے دیے اور ہمیں اطمینان ہو گئی کہ آپ بھی ہاسٹلز بنیں گے. تو جب سیریسنس شو ہو جائے گی, جب تک یہ نہیں ہوگا ہم ہم اسٹرائک کریں گے, لافل مینس کے لیے کریں گے. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کی ماس ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے تو ہم نکل رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی آپ اتنا کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو کہ بالکل قانون کے وائلیشن ہو, آپ سمپل بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے رہائش نہیں ہے, رہائش دی جائے اور اس کے لیے ہاسٹلز نئے بنائے جائیں, یہ آپ کی مین ڈیمانڈ ہے. بالکل یہ صحیح, آپ 600 اسٹوڈنٹ کو ڈسپلیس کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ آپ آئے اتنے بڑے لیول پہ آپ ڈسپلیسمنٹ کرے, آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں, ان کا ایگزام چل رہا ہے. پھر ہمارے کہنے پہ, ہمارے احتجاج کرنے پہ, میں کل گیا ہوں, کسی کا پانی کاٹا گیا, کسی کا بجلی کاٹا گیا, کسی کے گھر کے میرے گرلز کیبنٹ کی جو اپنی گرلز ہے ان کے مکان کو مسمار کر دیا گیا اپنے اونرز کی طرف سے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ابھی بھی میں جا کے ایس پی صاحب آئے ہوئے, ایس پی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جا کے خود وزٹ کروں. بھائی جب واٹر کنیکشن نہیں ہے, جب بجلی نہیں ہے, ایگزام زور ہے, تو ایگزام اس حالت میں کیسے امتحان تو منسوخ ہو گیا, آج بھی منسوخ ہو گئے. اگر ہمیں ہمارا مطالبہ منظور نہیں کیا جاتا, اس مسئلے کو پراٹھی لیول پہ ڈیل نہیں کیا جاتا, تو کل بھی منسوخ ہوں گے, پرسوں بھی منسوخ ہوں گے. بات یہ ہمیں سیریسنس چاہیے. میرے اگر آدھے 600 سے زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ ان کا بجلی کنیکشن کاٹا گیا تھا, پانی کنیکشن کاٹا گیا تھا, وہ ڈسٹریس میں, تو اس حالات میں وہ کیسے پڑھ سکیں گے؟ کچھ تصاویر بھی آئی بسوں کچھ ٹائر وغیرہ. ہاں بالکل. ہم نے ایک اسٹوڈنٹ, ایک غیر متعلقہ شخص یہاں پہ تھا, میں نے چیف سیکورٹی آفیسر کو بھی بلایا, اس کے موبائل سے یہ شواہد ملے کہ ان کو اسٹریٹ اوے کسی ڈرائیور کی طرف سے میسیج گئے کہ کام ہو گئے, اور یہ ٹائر شاید بالکل آپ نکالے, وہ ٹائر یہاں پہ نہیں, یہاں پہ جتنی بھی بسیز کھڑے آپ کے سامنے سارے محفوظ ہیں. جو بسیز کی پکچرز وہاں پہ آئی وہ پتہ نہیں B ٹائپ C ٹائپ ان کالونیز میں, وہاں پہ نہ کسی اسٹوڈنٹ کی مدرب کا ہوا ہے, وہاں پہ کیمریز بھی لگائے, آپ نکال کے لائے کس نے وہ ٹائر پنکچر کر دی. کیونکہ بڑے ٹائرز کو اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ وہ خنجر مار کے وہ کر نہیں سکتا, تو یہ ان کو پہلے خالی کر دیے گئے, پھر تسلی سے کر دیا گیا. تو کسی کے پاس ثبوت ہے, بالکل وہ لے کر آئے. اگر میرے اسٹوڈنٹ پہ ثابت ہوا, میں سب کے سامنے میں ان کو لے کر آؤں گا. یہ بالکل پروپیگنڈا ہے, کانسپریسی ہے. پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کون سی کاز کے لیے کیا جا رہا ہے, پروپیگنڈا ہے. جسٹ اینڈ آنیسٹ اسٹوڈنٹ کاز کے لیے, اس کے لیے ہم نکلے ہوئے, ہم اسٹرگل کریں گے اور یہ مومنٹم بنے گی. ہم اس کو نیشنل ایشو بنائیں گے. اگر ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اگر پروفائلنگ کی جا رہی ہے, تو اسی حساب سے ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کو یہ نیشنل لیول پہ لاسٹ میں صرف یہ جاننا چاہوں کہ کل ہڑتال آپ لوگوں کی ہوگی یا بھی اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے؟ ڈیفینیٹلی فی الحال ہمیں کوئی طرح رسپانس نہیں ملا ہے. سیکنڈ ایشو پہ کوئی رسپانس نہیں ملا ہے, کوئی اس کو کسی کے کان پہ جو نہیں رنگتی. تو اگر یہ سچویشن ہے, کل اس کا مومنٹم روز بروز بڑھتا جائے گا. ہم پریس کلب پہ بھی نکلیں گے, ہم یہاں بھی نکلیں گے, ہم اس کا مومنٹم بھی بنائیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے, سیریسنس ہمیں پتہ ہے اس یونیورسٹی کے پاس فنڈ نہیں ہے. پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹس کو گورنمنٹ فنڈ دیتی نہیں ہے. آپ نے بتایا ان کو بینکرپٹ کر دیا ہے, ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. میں نے ہاسٹل کا آپ وزٹ کر دیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, وہاں پہ جا کے آپ 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. ان حالات میں سارے اسٹوڈنٹس جا کے وہاں پہ زندگی گزارے. میرے میڈیکل سینٹر کو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, وساطت سے کہہ رہا ہوں, وہاں پہ میڈیسنس پورے نہیں ہیں. کیونکہ جب بھی ان سے بات کرو کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے, 2000 ملین ان کے پاس آیا, 500 ملین وہ کہا کے گئے, وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے تنخواہوں میں. بیل آؤٹ پیکیج ان کو دیا گیا. بیل آؤٹ پیکیج میں کیا ہوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیل آؤٹ پیکیج میں انہوں نے کیا 200 جو ملین ہے وہ انہوں نے قرضوں میں دیے, 300 ملین میں کچھ پینشن میں دیے, کچھ ادھر دیے. ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے 1 بھی روپے نہیں ہے. میرے ہاسٹل میں 1 روپے کا رینوویشن نہیں ہوا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینڈنسیز کے لیے یہ اماؤنٹ. تو ہم کہا جائے کس کے بعد, ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ نکلنا ہے, جسٹ کاز کے لیے نکلنا ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا انٹینشن غلط ہے, میرا مطالبہ غلط ہے, پبلک لیا کر کے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, انفراسٹرکچر ہمارا بہت بڑا بیسک ایشو ہے. یہ میری خواتین بلوچستان سے, ہماری باقی بہنیں بھی آئیں گے, آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سندھ سے, گلگت سے, کشمیر سے آئے ہوئے, وہ کس حالات میں رہ رہے ہیں. آپ کچی آبادی کا ذرا آ کر تو دیکھ لیں, کچی آبادی میں کیا ہمارے ایم فل پی جی اسکالر اس حالت میں رہنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. لائٹ نوٹ میوزک کے ساتھ اجازت جاری رہے گا.
ظاہر سی بات ہے کیونکہ رقص پشتونوں کا روایتی یہ سورٹ آف رجسٹنگ ایک ڈانس ہے. یہ جنگ سے پہلے پختون کیا کرتے تھے اور یہ ہمارے روایت میں شامل ہے. ہاں یہ مزاحمت کا استعارہ بھی ہے. تو روایات میں شامل ہے. ان کا سمپل سا مطالبہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے پاس اگر فنڈز نہیں ہیں تو جو اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے. اسٹوڈنٹس کو نئے ہاسٹل نہیں دیے گئے. اسٹوڈنٹس کی رہائش کے حوالے سے جو ہاسٹل یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں وہاں بھی کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہے جو بہتر بنائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ اگر ان کو کوئی ایک پراپر جو ان کا ایک بیسک مطالبہ ہے, سادہ سا مطالبہ ہے کہ نئے ہاسٹل بنانے کے حوالے سے انتظامیہ گارنٹی دے تو اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے اس پر کسی قسم کی بات نہیں کی گئی. آج پیپر نہیں ہو سکا, آج بسیں بند رہی, ٹرانسپورٹ سیکشن بند رہا. ابھی بھی یہاں پر کافی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں. میں لاسٹ پہ دکھا دوں کہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جو قائد اعظم یونیورسٹی میں یہاں پر جو احتجاج کرنے کے لیے اور اپنی ڈیمانڈس حکومت کے سامنے اور انتظامیہ کے سامنے رکھنے کے لیے جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں کافی بڑی تعداد ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ کس حد تک تسلیم کی جاتے ہیں اور یہ جو اسٹرائک کا عمل شروع ہوتا ہے یہ کتنا جلدی ختم ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کب تک اسٹرائک ختم کرنے پہ رضامند ہوتے ہیں یہ تو اب آنے والے ٹائم میں واضح ہوگا.